بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کی پیدائش کے بعد کے شریعت کے احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کیا تھا۔ اگر کوئی 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لیں، 14ویں دن بھی اگر نہ کر سکیں تو 21ویں دن کر لیں۔ بہرحال پیدائش کے حساب سے 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، یعنی اگر ایک بچے کی پیدائش اتوار کے دن ہوئی تو اس کا عقیقہ ہفتے کے دن کرنا چاہیے، ہفتے کے دن ہوئی تو جمعے کے دن کرنا چاہیے، جمعے کے دن ہوئی تو جمعرات کے دن کرنا چاہیے۔ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے وہ 7واں دن بنتا ہے تو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری عقیقے میں ذبح کرنا چاہیے۔ البتہ اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرنے کی والدین کے پاس وسعت نہ ہو تو وہ 1 بکرا بھی ذبح کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کئی بچوں کا اکٹھا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خاندان میں 7 بچے پیدا ہوئے تو ایک بڑا جانور ذبح کریں اور اس میں 7 حصے کر لیں، لڑکوں کے حساب سے 2 حصے رکھ لیں اور لڑکیوں کے حساب سے 1 حصہ رکھ لیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے کے حوالے سے جانور کا مسئلہ اور جانور کی شرائط وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں۔ جیسا کہ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ بکرا یا بکری جو آپ ذبح کر رہے ہیں وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اسی طرح عقیقے میں جو بکرا یا بکری آپ ذبح کریں اس کے لیے بھی 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ باقی وہ عیب جو قربانی کے جانور کے اندر موجود ہوں ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی عقیقے کے بکرے کے اندر، عقیقے کے جانور کے اندر بھی ان عیوب کو دیکھا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا عیب موجود ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی تو اس عیب کی وجہ سے اس جانور کو ذبح کرنے سے عقیقہ بھی نہیں ہوگا، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد اگلا معاملہ آتا ہے گوشت کے حوالے سے کہ گوشت کا کیا حکم ہے۔ تو گوشت کے حوالے سے یاد رکھیں کہ عقیقے کے جانور کا گوشت گھر والے خود بھی کھا سکتے ہیں، بے شک وہ سارا گوشت خود کھا لیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس جانور کے 3 حصے کر لیے جائیں، 1 حصہ آپ خود استعمال کر لیں، 1 حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں اور 1 حصہ غرباء میں، مساکین میں، فقیروں میں اور ان لوگوں میں تقسیم کر دیں کہ جو محتاج ہیں، جنہیں کئی دن گزرنے، کئی مہینے گزرنے کے باوجود گوشت کھانے کو نہیں ملتا۔ عقیقہ کرنے میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو سب سے پہلا راز اور سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک جان آپ کو عطا فرمائی ہے، تو اس ایک جان کے شکرانے میں آپ اللہ کے نام پہ ایک جانور شکر کے طور پہ ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا راز اور دوسری حکمت یہ ہے کہ عقیقہ کرنے سے بچہ مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفات سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر بچہ 7 دن سے پہلے فوت ہو جائے تو اس بچے کی طرف سے عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عقیقے کا ایک مقصد یہ ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بچہ مصیبتوں سے دور رہتا ہے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اگر بچے کا 7 دن سے پہلے انتقال ہو چکا ہے تو مصیبتوں کے ٹلنے کا، مصیبتوں سے دور رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر بچہ 7 دن سے پہلے فوت ہو جائے تو اس بچے کی طرف سے عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں عموماً پوچھا جاتا ہے کہ جس جگہ جانور کو ذبح کیا جائے کیا بچے کا اس جگہ موجود ہونا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں عقیقہ کے وقت اور عقیقہ کی جگہ پر بچے کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، عقیقہ بچے کی موجودگی کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ فرض کریں بچہ کراچی میں ہے اور اس کے ددیال یا ننہال والے وہ لاہور میں عقیقہ کرتے ہیں تو یہ عقیقہ ہو جائے گا۔ بچہ باہر کسی ملک میں ہے، بچہ امریکہ میں ہے اور اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب، ننہال، ددیال، کوئی بھی رشتہ دار اپنے ہاں اس کا عقیقہ پاکستان میں کرنا چاہتا ہے تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ وہاں موجود ہو۔ اگلا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اپنے بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو 5 حصے قربانی کے اور 2 حصے بچے کے عقیقے کے نام کے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ عموماً پوچھا جاتا ہے، اگر کسی بچے کے والدین کا اپنا عقیقہ ان کی پیدائش کے موقع پر نہ ہوا ہو تو کیا بچے کا عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر والدین کا اپنا عقیقہ نہیں ہوا تھا ان کے بچپن میں تو ان کی آگے جو اولاد پیدا ہوگی ان کا عقیقہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر پیدا ہونے والے بچے کے والدین کا اپنی پیدائش کے بعد عقیقہ نہیں ہوا تھا تو بچے کا عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے
کہ اس بچے کے والدین جب پیدا ہوئے تو ان کے والدین کے پاس وسعت نہیں تھی، یا ان کو علم نہیں تھا، یا یہ والدین نو مسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور اب جب ان کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ مسلمان ہے، ان کا بچہ مسلمان ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر والدین کا اپنا عقیقہ نہ ہوا ہو تو بچے کا عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔